السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بڑی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے اور بڑی لڑائی شروع ہونے سے پہلے کئی محاذ کھل گئے ہیں اور عمران خان کے لیے اب وہ محاذوں پر کھڑے ہونا، ان محاذوں پر ڈٹ کر کھڑے ہونا ممکن نہیں رہے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا حکم جاری کر دیا ہے اور یہ حکم جاری کیا ہے آئی جی پنجاب کو، اور اس حکم کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ایکسپوز ہوئی ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب پنجاب میں ان کی جماعت کی حکومت تو ہے، ان کی جماعت کے ووٹوں سے بیٹھے ہوئے وزیر اعلیٰ تو ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ عمران خان کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں۔ آج جو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کے جتنے الزامات تھے وہ اداروں کے اوپر لگا رہے تھے، حکومت کے اوپر لگا رہے تھے، وہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر لگا رہے تھے، ان سارے کے سارے الزامات کا معاملہ اب عدالتوں میں آ گیا ہوا ہے اور عدالتوں نے یہ معاملہ از خود لے لیا ہوا ہے، اور عدالت بھی کون سی؟ سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان۔ لہٰذا اب کنٹینر پر کھڑے ہو کر عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات کا عمران خان صاحب کو ثبوت بھی دینا پڑے گا یا اس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اعظم سواتی صاحب وہ تو آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں، لہٰذا عمران خان صاحب نے الزامات کا معاملہ کسی اور طرح سے کھیلنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ انہوں نے خط لکھ دیا ہوا ہے صدر مملکت کو، ان کے اپنے ان کی پارٹی کے ہیں، ان کے کارکن ہیں، تو لہٰذا صدر مملکت کو انہوں نے خط لکھ دیا کہ جب مجھے جو ہے وہ میری مشکل کشائی کرو، مجھے یہاں سے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو، کوئی ایسا جگاڑ کرو کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ قصہ کچھ یوں ہو رہا ہے کہ جو تعویذ ان کو دیے گئے تھے وہ جعلی نکلے یا معشوق گلے پڑ گیا۔ اب وہ معشوق جو ہے وہ ظاہر ہے عمران خان صاحب اقتدار کے عاشق ہیں، تو اقتدار عمران خان صاحب کا، یا پھر عمران خان صاحب جن کو بار بار اپیلیں اور ترلے منتیں کر رہے ہیں، تو خان صاحب اب برے طریقے سے پھنس چکے ہوئے ہیں۔ خان صاحب نے جس طرح یہ لڑائی چھیڑی ہے، ایک محاذ نہیں کھولا، سارے محاذ کھول لیے، چومکھی لڑائی چھیڑ دی، اداروں کے ساتھ چھیڑ دی، عدلیہ کے ساتھ چھیڑ دی، سیاسی مخالفین کے ساتھ چھیڑ دی، عوام کے ساتھ اس طرح کہ روزانہ کی بنیاد پر جہاں عمران خان صاحب کی حکومتیں ہیں اپنی، وہاں پر عمران خان صاحب سڑکیں بلاک کروا رہے ہیں، لاہور، راولپنڈی، پشاور، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بچے گودوں میں لے کر دوڑ رہے ہیں کہ جب راستہ دے دو، بچوں کو اسپتال پہنچانا ہے، ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں۔ آج صبح کے تو یہ مناظر تھے کہ لوگ موٹر سائیکلوں پر تھے کہ جی ہماری بچیاں اسکول میں، بچیوں کو لینے جانے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے چاہنے والے جو ہیں، وہ جنون جو عمران خان صاحب نے تیار کیا ہوا ہے، وہ جنون جو ہے وہ اس سڑکوں پر ننگا دندناتا پھر رہا ہے۔ جنون کے ننگے کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی مطلب ایک ہوتا ہے نا، شرم و حیا ہوتی ہے تھوڑی بہت پروٹیسٹ کرنے کے لیے، جو ایک مہذب دنیا میں بہت سے طریقے رائج ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہاں پر پروٹیسٹ جہاں پر اپنی حکومت ہے وہاں پر سڑکیں بند کرنا، کیونکہ پولیس نے آپ کو روکنا نہیں ہے، حکومت آپ کی اپنی ہے، لہٰذا آپ نے وفاق پر حملہ کرنا ہے، تو پراپر ایک حملہ آور کی جو ہے وہ شکل اختیار کر کے عمران خان صاحب اس تحریک کو آگے بڑھا رہے تھے۔ آج پرویز خٹک صاحب نے، اس پر میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا کیونکہ وہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور جو جس پر ابھی میں بات کر رہا ہوں وہ سنگین تو نہیں، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے لیے تشویشناک ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی ہم اب اسلام آباد کو بند کرنے لگے چاروں طرف سے، یعنی یہ اپروچ ہے تحریک چلانے والوں کی۔ تو بہرحال تو اب ہوا یہ ہے کہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب یہ سمجھ کر کہ پنجاب میرے پاس ہے، خیبر پختونخوا میرے پاس ہے، لہٰذا میں پورے تگنی کا ناچ نچاؤں گا حکومت کو، کیونکہ پولیس تو مجھے کہے گی کچھ نہیں، میرے 4 5 10 15 لڑکے جا کر سڑکیں بند کر کے کھڑے رہیں گے اور پولیس کچھ نہیں کہے گی۔ یہ ایٹیٹیوڈ مشرف کے زمانے میں متحدہ قومی موومنٹ کا ہوا کرتا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ والے تو خیر بہت آگے چلے گئے تھے، وہ تو تھانوں کے اوپر جا کر بیٹھ جاتے تھے، اپنے مخالفین کو لاتے تھے، جو مطلب دنیا پار کروا دیتے تھے، یہاں تک کرتے تھے، وہ ایک پوری ہسٹری ہے۔ اور پھر پولیس والے جتنے بھی کراچی میں جنہوں نے آپریشنز میں حصہ لیا تھا وہ بھی سارے کے سارے پولیس کی نگرانی میں ہی انہوں نے پار کروا دیے تھے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ پولیس اپنی ہے، لہٰذا سڑکیں بند کرنے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا نہیں، ایسا نہیں چلنے دیں گے۔ عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا 3 اکتوبر کو، حملے کی FIR آج 7 اکتوبر ہو گئی ہے، 4 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک درج نہیں ہوئی۔ آج ایک مقدمہ تھا جس کا FIR سے کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا ارشد شریف کے قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جس کا اعظم سواتی کے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن تینوں کا تعلق اس شخصیت کے ساتھ ضرور تھا جس کے خلاف توہین عدالت کا معاملہ زیر سماعت تھا۔ عمران خان صاحب سے نوٹس اپنا جواب طلب کیا گیا تھا توہین عدالت، اور توہین عدالت کب؟ 25 مئی کے کو عمران خان صاحب نے وہ جو اپنا لانگ مارچ کیا تھا نا، اور اس دوران سپریم کورٹ نے
عمران خان صاحب کو جمہوری ان کے اور جو شہری حقوق کے تحفظ دیتے ہوئے ان کے عمران خان صاحب کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ آئیں اسلام آباد، آپ کو کوئی نہیں روکتا، لانگ مارچ کریں، لانگ مارچ کا آپ کو حق ہے، آ کر اسلام آباد میں ایک معاہدہ کریں کہ H9 اور F9 پارک میں آپ بیٹھ جائیں گے۔ معاہدہ ہوا، وہاں عمران خان صاحب نہیں گئے۔ اب بعد میں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو اطلاعات نہیں ملی تھی، تو ویڈیوز بھی آ گئی، ثبوت بھی دے دیے گئے۔ تو اس معاملے پر عدالت نے کہا کہ ابھی ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس مناسب ثبوت موجود ہیں کہ توہین عدالت ہوئی ہے۔ اب عمران خان صاحب دوبارہ اسلام آباد کو بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں دوبارہ۔ تو اس معاملے پر سماعت تھی، آئی جی پنجاب فیصل شاہکار صاحب جنہوں نے چٹھی لکھی ہوئی ہے وفاق کو کہ جی مجھے واپس لے لیں، میں یہاں پر پنجاب میں کام کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ پنجاب میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کی پولیس کو اپنے گھر کے نوکر، یعنی آئی جی پنجاب کو اپنے گھر کے نوکر سے زیادہ جو ہے وہ کم درجے کی امپورٹنس دے کے چلانا چاہ رہے تھے۔ یعنی میں نوکر تو عمران خان صاحب کا ہو سکتا ہے کہ 2 منٹ کے بعد آواز پر 2 منٹ کے بعد آ جائے، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آئی جی تو میرے ساتھ رہے نا، 1 سیکنڈ بھی نہ ہو ادھر ادھر، جو میں کہوں وہ کرے، نوکر آرگومنٹ کرے اور آئی جی آرگومنٹ نہ کرے۔ وہ جو کہا کرتے تھے نا کہ جی میں نے پنجاب پولیس سے سیاسی مداخلت ختم کر لی ہے، گھٹیا ترین سیاسی مداخلت پنجاب پولیس میں ہو رہی ہے، کے پی کے پولیس میں ہو رہی ہے، جہاں پر آپ نے دیکھا کہ کے پی کے جو تھے پولیس اہلکاران، جس دن عمران خان صاحب کو الیکشن کمیشن نے ڈی سیٹ کیا تھا یا نائل کیا تھا، اپنا فیصلہ آیا تھا توشہ خانہ میں، اس دن جس طرح پولیس والے نے وہاں کھڑے ہو کر کے پی کے پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کی تھی اور عمران خان کے حق میں نعرے لگائے تھے، یہ غیر سیاسی پولیس ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب مکمل طور پر سسٹم کے اندر، سیاسی اداروں کے اندر، پاکستان کی فوج کے اندر، پاکستان کی الیکشن کمیشن کے اندر، پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر سیاسی مداخلت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے، مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جب پانی سر سے اوپر گزر جائے، یا کم از کم پانی سر اپنا آپ کی آ جائے گردن کے اسے اوپر آنا شروع ہو جائے، تو پھر وہاں تو مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ ہر کسی کی آزادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تو بس ہو جاتی ہے نا، بندہ جس کو کہتے ہیں نکو نک آ جاتا ہے، تو نکو نک آ گئے ہر ادارہ۔ تو عمران خان صاحب کی لاڈلا پن اٹھاتے اٹھاتے تک گئے بھائی، وہ کاندھوں پر اٹھا کر چل رہے تھے، عمران خان صاحب انہی کانوں میں کھجلی کر رہے، انہی کے کاندھوں کے اوپر، کانوں میں انہی کے کاندھے پر بیٹھ کر انہی کے کانوں میں کھجلی کیے جا رہے ہیں، انہی کے بال نوچے جا رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے مطلب ایک لمٹ ہوتی ہے، فائنلی بندہ پھر اپنے کیا کہتے ہیں حقیقی بچے کو بھی اتار دیتا ہے کہ بیٹا نہیں، اس طرح نہیں ہوتا بھائی، اب ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوا۔ اب عمران خان صاحب نے ان کے اوپر حملہ ہو گیا، افسوسناک واقعہ تھا، اٹیک ہو گیا۔ اس سے پہلے ارشد شریف شہید ہو گیا نیروبی میں، کینیا میں۔ عمران خان صاحب نے یہاں بیٹھ کر ساری انویسٹیگیشنز کر کے بتا دی کہ یہ ہوا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کا معاملہ، اب اس معاملے میں بھی اعظم سواتی صاحب اب تیزی کے ساتھ پیچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آغاز میں جب اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، تب ہم نے یہ گزارش کی تھی کہ جی ایک انتہائی سنگین معاملہ ہے، لہٰذا اس معاملے پر جب تک حقائق سامنے نہیں آتے تب تک کسی قسم کا سوال اٹھانا یا کم از کم اس کو متنازع بنانا مناسب نہیں تھا، تو ہم نے نہیں کیا۔ لیکن اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں معاملہ آیا، ایک ہی مقدمے میں سارا کچھ ایکسپوز ہو گیا نا، مقدمہ تو انہیں عدالت کا تھا۔ وہاں پر عمران خان صاحب کے وکیل نے باتوں باتوں میں بات کر دی کہ جی عمران خان صاحب کے اوپر تو حملہ ہوا ہے، ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ تو آئی جی سے پوچھا گیا جی ایف آئی آر کیوں نہیں ہوئی؟ تو آئی جی نے کہا کہ جی اس پر تحفظات ہیں پرویز الہی صاحب کے۔ انہوں نے کہا ان کے کیا تحفظات ہیں؟ انہوں نے کہا وہ نہیں درج ہونے دے رہے ایف آئی آر۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے دن کہی تھی کہ پرویز الہی صاحب ایف آئی آر درج نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ گزارش کی تھی کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کا جو مقصد ہے، جو لانگ مارچ ہے، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ عمران خان صاحب کی کامیابی کا مقصد کا نتیجہ پرویز الہی صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہے۔ تو پرویز الہی صاحب 10 سیٹوں پر وزیر اعلیٰ بنے بیٹھے، وہ کیوں چاہیں گے بھائی؟ ان کو کون سا وہ مطلب کتنے نفلوں کا ثواب ہوگا عمران خان صاحب کو گھر بھیج کر یا ان کو کامیاب کر کے؟ تو وہ تو اپنی پولیٹکس کریں گے، انہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا تھا تو وہ کر رہے ہیں بیٹھے۔ تو آج یہ بات عدالت میں بھی کھل کر آ گئی سامنے۔ عمران خان صاحب پریس کانفرنس کر کے ادھر ادھر الزامات لگا رہے تھے، بات یہ کھلی کہ جی آپ کی اپنی حکومت پنجاب کی ایف آئی آر درج نہیں ہونے دے رہی۔ ہم نے بھی یہی سوال کیا تھا، اگر آپ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے جو آپ نے جن کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور میجر جنرل فیصل نصیر صاحب، ان کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے، ایف آئی آر درج کروانا چاہ رہے ہیں، آج چوتھا دن ہے، 5واں دن ہے، آپ نے ایف آئی آر درج کرنے کے لیے اپنے عزیز کو زبیر نیازی کو تھانے بھی بھیجا تھا، ایف آئی آر نہیں درج ہوئی تھی، تو آپ ایک عرضی ڈال دیتے عدالت میں، درخواست ڈال دیتے سیشن کورٹ میں، جو متعلقہ کورٹ ہے، ہائی کورٹ چلے جاتے کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی،
نہیں کیا ابھی تک، کیونکہ عمران خان صاحب کا مقصد FIR درج کروانا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو بھی دل سے یقین ہے کہ وہ جو بندہ جس نے حملہ کیا ہے، جو پکڑا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ وہ جو بات کر رہا ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ وہ بات اس کی ٹھیک ہے، لیکن لیٹس پلے ود اٹ، سائفر والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا نا، لیٹس پلے ود اٹ۔ تو اب عدالت نے اس معاملے میں مداخلت کر کے، اور عدالت بھی کون سی، سپریم کورٹ آف پاکستان، اس نے مداخلت کر کے عمران خان صاحب کی سیاست کا مکو ٹھپ دیا ہے۔ وہ جو اس معاملے پر سیاست کرنا چاہ رہے تھے، عدالت نے IG کو کہا ہے کہ آپ FIR درج کریں، کسی کی مت سنیں، آئین اور قانون جو آپ کو کہتا ہے وہ کریں، اور اگر کوئی مداخلت کرے تو پھر ہمیں بتائیں، ہم مداخلت کریں گے۔ اچھا، یہ معاملہ یہاں تک نہیں رہنا، IG کو سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے آئین اور قانون کے مطابق جا کر کام کرے، یہ آرڈر صرف اور صرف FIR کی حد تک نہیں رہے گا۔ یہ معاملہ سڑکیں بند کرنا، پنجاب کی طرف سے اسلام آباد کی جو رسد ہے وہ بند کرنا، پنجاب اور اسلام آباد کو کاٹ دینا پنجاب سے اور KPK سے، یہ وہاں بھی جائے گا۔ یعنی اٹک پر پنجاب پولیس ہے نا، جس نے پچھلی بار عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو روک کر رکھا تھا، تو اس بار سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے، اس آرڈر کے تحت IG پنجاب جو ہے وہ صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے، صوبے میں لوگوں کی نقل و حمل، لوگوں کی جو آزادی ہے اس کا خیال رکھنے کے لیے اپنا کام کریں گے۔ اب ان کو پرویز الہی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا، بطور IG وہ ایکٹ کریں گے، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ کی مل گئی ہے، وہ امبریلا مل گئی، چھتر چھایا مل گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا آئین اور قانون کے مطابق جا کر کریں، کوئی آپ کو روکے ہمیں بتائیں، پھر ہم آ کر مداخلت کریں گے۔ تو یہ معاملہ صرف FIR کی حد تک نہیں جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یا تو FIR، جس کا کم امکان ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ الزام ہے اس کے مطابق ہو، وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اور فیصل نصیر ان کے خلاف ہو، یا ہوگی، یا پھر پولیس اپنی مدعیت میں FIR درج کر لے گی، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن تو چل ہی رہی ہے، تو آگے انویسٹیگیشن بڑھے گی۔ اب عمران خان صاحب کو یہ معاملہ، عمران خان صاحب کو بڑا جھٹکا لگا۔ اب اگر فرض کر لیتے ہیں کہ عدالت کا آرڈر ہے اور عمران خان صاحب کی مدعیت، ان کی درخواست کے اوپر FIR ہو جاتی ہے ان تینوں ملزمان کے اوپر، جن کو ملزم نامزد کر رہے ہیں، نامزد ملزمان کے اوپر ہو جاتی ہے، یعنی نوید کے علاوہ باقیوں پر بھی ہو جاتی ہے، جس میں وزیر اعظم اور یہ باقی دونوں، تو اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی۔ انویسٹیگیشن میں پولیس، ظاہر ہے کوئی ثبوت ہوگا تو انویسٹیگیشن میں چیز برقرار رہے گی، تو انویسٹیگیشن میں پولیس تو خارج کر دے گی باقیوں کے نام۔ تو عمران خان صاحب کا جو ہے وہ مکو ٹھپا گیا نا، ہاتھ عمران خان صاحب کے کٹ گئے۔ اب کیا الزام لگائیں گے؟ بھئی کہے گی دنیا کی جی آپ کی پولیس ہے بھائی، پنجاب پولیس آپ کی ہے، اس نے انویسٹیگیشن کی ہے۔ اب سپریم کورٹ میں، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا ہوا ہے، درخواست کی ہوئی ہے کہ جی فل کورٹ کمیشن بنائیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے معاملے میں، یعنی وہ فل کورٹ کمیشن بننے سے پہلے سپریم کورٹ نے معاملے میں مداخلت کر لی ہے۔ اب وہ جو عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ انویسٹیگیشن نہ ہو، ایسے ہی میں گرد اڑاتا رہوں، دھول اڑاتا رہوں، وہ عمران خان صاحب کا کام ہو گیا فارغ۔ اعظم سواتی کے معاملے میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اعظم سواتی نے ہوکوں کے ساتھ، آہوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی تھی، اس پر ہم نے کوئی سوال نہیں اٹھایا تھا، کوئی شک نہیں کیا تھا۔ ہم نے کہا کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے اور ممکن ہے ایسا ہوا ہو ان کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو کہا تھا، جو بنیادی چیز جو جائے وقوع تھا، وہ انہوں نے غلط بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل لاجز میں مجھے ٹھہرایا تھا، ٹھہرایا کس نے تھا؟ اپنا چیئرمین سینٹ نے، اور ججز جہاں ٹھہرتے ہیں ان کمروں میں میری ریکارڈنگ ہوئی ہے میری بیوی کے ساتھ، یہ ان کا الزام تھا، جس پر پھر سپریم کورٹ نے کے رجسٹرار نے وضاحت کی، کوئٹہ ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے وضاحت کی کہ جی ہمارے پاس تو آپ کبھی ٹھہرے ہی نہیں ہیں۔ تو اعظم سواتی منہ میں مونگ ڈال کر بیٹھے رہے، نہیں جواب دے، وہ نہیں کہہ رہے تھے کہ نہیں میں کہیں اور ٹھہرا تھا۔ آج سپریم کورٹ میں موجود تھے وہ بھی، اعظم سواتی صاحب بھی۔ تو اعظم سواتی صاحب کو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ کے ساتھ بہت برا ہوا، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، لیکن آپ جوڈیشل لاجز میں نہیں ٹھہرے تھے، آپ ہمارے مہمان نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، میں فیڈرل لاجز میں ٹھہرا تھا۔ بنیادی یہیں سے معاملہ خراب ہو گیا نا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ، میں کسی جج صاحبان کے علاوہ کسی اور کو دکھا سکتا ہوں ویڈیو جو میری جو وہ مبینہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ میری بنائی گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی بالکل آپ وہ اور وہ PTA وغیرہ کو بھی کہتے ہیں جو متعلقہ ادارے ہیں کہ جی وہ ویب سائٹ سے جہاں پر ویڈیو پڑی ہوئی ہٹوا دیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جو وہاں لگائی گئی ہو ویڈیو،
جو مجھے بھیجی گئی وہ ویڈیو وہ الگ ہو اور جو وہاں ڈارک ویب پر لگائی گئی ہے وہ ویڈیو الگ ہو. تو اب یہ معاملات انویسٹیگیشن میں آ کے نا پرتیں کھلتی ہیں نا. پیاز کا چھلکا، پیاز 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 پیاز، اندر سے پیاز نکلے گا نا. تو اب عمران خان صاحب، اچھا ارشد شریف صاحب کا معاملہ، اس پر بھی عدالت نے کہا ہے کہ جی اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے، انویسٹیگیشن میں معاملہ جا رہا ہے. تو اب یہ جو ساری چیزیں کل ملا کر جو بن رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کو ماضی کی طرح نظر انداز نہیں کیا جا رہا. ان کے الزامات کو وہ الزامات لگاتے رہے یا لگا رہے، اب ان کو نوٹس لیا جا رہا ہے ان کے الزامات کا. کیونکہ ماضی میں عمران خان صاحب ایک آدھ ادارے پر اور سیاسی مخالفین کو گندہ کرتے تھے، اب عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے کوئی ادارہ محفوظ نہیں ہے. اب جب عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ جی میرے الزامات کو کہیں کوئی سنوائی نہیں مل رہی اور میرے الزامات کے پیچھے ان کی تحقیقات بلکہ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو انہوں نے صدر مملکت عارف علوی صاحب کو خط لکھ دیا ہے بطور سپریم کمانڈر پاک فوج اور ہیڈ آف اسٹیٹ، سربراہ مملکت کے، کہ جی دیکھیں میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ بطور سپریم کمانڈر جو ہے اس پر کارروائی کریں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ فیصل نصیر، نواز شریف اور شہباز اپنا رانا ثناءاللہ نے میرے قتل کی سازش کی، سائفر والا معاملہ ہے اس میں کچھ نہیں ہوا، اور ڈی جی آئی ایس آئی اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، ڈی جی آئی ایس پی آر نے، وہ کیسے پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. تو بطور سربراہ مملکت آپ ان معاملات کا نوٹس لیں اور بطور سپریم کمانڈر آپ کارروائی کریں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے اس میں، وہ یہ کہا ہے کہ جی میری وزیر اعظم کی آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، یعنی جب میں وزیر اعظم تھا تو میری ان کے ساتھ جو بات چیت ہوتی تھی سیکیور لائن پر وہ بھی لیک کی گئی ہے. ابھی تک ایسی کوئی لیک آڈیو نہیں آئی، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری وہ لیک کی گئی ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہیکر کا دعویٰ جو تھا وہ تھا، ہیکر کہہ رہا تھا نا کہ جی میرے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں وزیر اعظم کی اور سیکیورٹی حکام کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ بھی ہے. تو عمران خان صاحب نے وہ بھی کہا کہ جی وہ بھی لیک ہو گئی ہے. ممکن ہے لیک کر کے عمران خان صاحب تک آ گئی ہو اور وہ کوئی نامناسب مطلب عمران خان صاحب کے نامناسب مطالبات وہ جو کرتے رہے، جس کا آرمی چیف بھی اپنا ڈی جی آئی ایس آئی بھی کہہ چکے ہوئے کہ ہمیں آ کر کہتے تھے کہ جی آپ میری حکومت بچاؤ، اور آرمی چیف آرمی چیف تعینات رہے یا غیر معینہ مدت تک تعینات رہے. تو اب کھیل ختم ہو گیا بھائی صاحب کا. کہانی اصل یہ ہے، وہ جو پر لگے ہوئے تھے نا، الزامات لگائے جاتے تھے، زبان دراز تھی تو، اور سیاسی طور پر ڈھیل بھی بہت دی گئی تھی، تو وہ ڈھیل ختم ہو گئی ہے. لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں اب وہ پکڑ میں جکڑ میں ہیں، اور وفاقی حکومت نے ویسے بھی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اب چھوڑا نہیں جائے گا. وہ اگر انریسٹ کریٹ کریں گے، امن و امان کی صورتحال اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر ان کو گرفتار کیا جائے گا. کچھ لوگوں کی گرفتاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل بات جو ہے وہ یہ کہ اب عمران خان صاحب کو اداروں نے ایسے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کے الزامات کو ایسے ان نوٹسڈ نہیں جانے دیا جائے گا. ان کا نوٹس بھی لیا جائے گا اور ثبوت بھی مانگے جائیں گے. اور یقین جانیے عمران خان صاحب کے پاس ثبوت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کدو ثبوت ہے عمران خان صاحب کے پاس، اور کوئی ثبوت نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.